الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان الصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق، اور جس کے دست قدرت میں پوری کائنات کا نظام اور پوری کائنات کی جان ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ کسال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ میرے انتہائی معزز و محترم المقام واجب الاحترام صاحبزادہ جناب محترم عابد حسین ہارونی صاحب، خلیفہ مجاد دربار عالیہ موڑا شریف آستانہ عالیہ شادیوال شریف، اور جناب انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پاکیزہ ایمانی نورانی روحانی محفل پاک بھائی اظہر حسین اور بھائی مظہر حسین کے والد مرحوم و مغفور جناب محترم نظر حسین کے ایصال ثواب کی محفل پاک ہے، جس میں میں اور آپ تمامی دوست احباب شامل ہیں، اور ہم مل کر ایک سال بعد ان کے سالانہ ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ایصال ثواب کا تحفہ جو ہے وہ مل کر پیش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے صدقے ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کی قبر اشرف الصراط میدان کی ساری منزلیں آسان فرما کر اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو، پسماندگان کو، دوست احباب کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ بلا تمہید دوران خطبہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تاکید اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی ضروری بات ہوتی ہے، ضروری سے بھی ضروری بات ہوتی ہے۔ مثلا آج محفل تھی اصالِ ثواب کی، تو بھائی عابد حسین نے مجھے جمعرات کے دن کم و بیش 2-3 دن پہلے فون کیا، میسج کیا، بتایا، اور پھر انہوں نے تاکید کی کہ آپ صاحب آپ نے لازمی آنا ہے، میرے پیار والے ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، میرے دوست احباب ہیں، تو شادی وال میں محفل ہے، آپ نے لازمی محفل میں آنا ہے۔ اور پھر اس طرح تاکید کی کہ آج پھر انہوں نے 2 بار ٹیلی فون کیا۔ میں موٹر سائیکل پہ تھا، مجھے پتا تھا کہ لازمی ان کا ٹیلی فون آئے گا، تو جو ہی میں مسجد میں داخل ہوا میں نے ان کو جواب دیا کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ تو جب کوئی ضروری بات ہوتی ہے نا، اس کے لیے تاکید کا حکم کیا جاتا ہے۔ تاکید کی جاتی ہے کہ بھولنا نہیں ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا، فلاں کام جو ہے ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی تابعداری کے بعد جو کائنات کے اندر سب سے بڑی بات ہے انسان کے لیے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ والدین کی عظمت، شان اور مقام کیا ہے؟ حضور دونوں جہانوں کے سردار ہیں، محبوب پروردگار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ جب بات کرتے تھے میرے آقا تو آپ کے لبوں سے رحمت کے پھول جھڑتے تھے، فرشتے آپ پر درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرتے تھے، جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آ جایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ادرکت ابی و امی او احدہما وانا فی صلاة العشاء وقد قرأت منها بفاتحہ الکتاب تنادی یا محمد لیجبتها لبیک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہے، آپ اس کا ترجمہ سنیں، آپ کے سینوں کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے جمع غفیر کے اندر ارشاد فرمایا، بہت سارے صحابہ کرام جمع تھے، فرمایا میرے صحابہ سنو، اگر اس کائنات کے اندر آج میرے والدین دونوں یا ان میں سے ایک والدہ یا والد وہ زندہ ہوتے اور میں آپ کے ساتھ عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھا رہا ہوتا اور عشاء کی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما رہا ہوتا، فرمایا پیچھے سے میرے والدین دونوں یا ان میں سے ایک آ کر مجھے آواز دیتے اور وہ فرماتے یا محمد، اے محمد ہماری بات سنو، فرمایا میں لبیک و سعدیک کہہ کر نماز کو چھوڑ کر اپنے والدین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ والدین کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے۔ اور حضرت امام اسماعیل عقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو قلم توڑ دی۔ آپ نے تفسیر روح اور بیان کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی ہے، وہ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والزکاة والحج والجہاد فی سبیل اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے بر الوالدین افضل من الصلاة، یہ نماز سے بھی بہتر ہے، زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے، حج سے بھی بہتر ہے، اور اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ بندہ نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہے، زکوٰۃ نہ دے تو گناہگار ہے، حج کی طاقت رکھتے ہوئے حج نہ ادا کرے تو گناہگار ہے، جہاد کی طاقت رکھتے ہوئے جہاد نہ کرے تو گناہگار ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے کیا خوب اس کی ترتیب جو تھی وہ ہمیں بتائی
فرمایا کہ جس کے والدین اس کی اولاد پہ راضی ہوں، اللہ اور اللہ کا محبوب بھی اس کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، اور جس کے والدین اپنی اولاد کے ساتھ ناراض ہو جائے، وہ چاہے سیدھا یا الٹا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہے، ہر وقت خانے کعبے کا طواف کرتا رہے، ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، ہر وقت آقا کریم پر درود و سلام کے تحفے جو ہے وہ پیش کرتا رہے، وہ ہر وقت زکوٰۃ خیرات کو عوام الناس کے اندر تقسیم کرتا رہے، نہ اس کا اللہ اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے، نہ اس کے اللہ کے محبوب کی ذات اس کے ساتھ راضی ہوتی ہے۔ کیوں؟ آقا کریم نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، اے بندے سن لے، تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، والدین ہیں، انہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے، خلق اللہ نے کیا ہے، خالق مالک رازق رب العالمین کی ذات ہے، اے مالک المولا، تو پھر والدین کی اتنی شان عظمت اور مقام کیوں ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے جتنے دروازے ہیں، علماء فرماتے ہیں 8 دروازے، ایک باب ریان داخل کر لو، اس میں شامل کر لو، روزہ داروں کے لیے 9 ہو گئے۔ اللہ اور اللہ کا محبوب جانتا ہے اس کے علاوہ کتنے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا سب سے بڑا دروازہ۔ گویا کہ اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی انسان کے اوپر اس کا والد، اس کا باپ وہ راضی ہے، تو پھر اس کا خدا بھی اس پر راضی ہے اور خدا کے محبوب کی ذات بھی اس پر راضی ہے۔ اور ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات المومنین، کہ جنت تمہاری مومنین کی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت ہے کہاں پہ؟ جنت ہے سدرۃ المنتہا کی طرف، اور پھر جنت کی کئی قسمیں ہیں۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت، ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اور بعض بندے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب ونعوذ بک من النار، اے اللہ میں بغیر حساب کے اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما اور دوزخ سے نجات عطا فرما۔ جب بندہ 3 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے تو جنت خود عرض کرتی ہے، اللہ یہ جو مجھے طلب کر رہا ہے، یا اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما دے، اور دوزخ خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا اللہ اسے میری طرف نہ بھیجنا، مجھ سے اسے بچا کے رکھ اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر پیغمبر کوہ طور کی مقدس وادی پہ جاتے ہیں، اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بغیر جبریل امین علیہ السلام کے، جبریل امین علیہ السلام کی وحی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں۔ اور کس طرح کلام کرتے ہیں؟ 70,000 زبانوں کی طاقت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بولتے ہیں، اور 70,000 کانوں کی طاقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنا کلام فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کرنے کی 2 باتیں میری سمجھ اور علم میں آتی ہیں۔ ایک تو وحی الہی ہے جبریل امین کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور جو اولیاء اللہ پر ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ الہام فرماتا ہے، ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ الہام فرماتا ہے۔ اور واللہ العظیم میں نے مدینہ پاک کے اندر حضور غوث زمان قطب دراں مفسر قرآن شہباز طریقت شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت قیوم وقت نائب رسول الحاج حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب کے ساتھ آج کے موقع پر ان کو دیکھا کہ ان کو الہام ہوا، ان کی کیفیت بدل گئی۔ سارے شہزادے سامنے کھڑے تھے، سارے گھر والے، یعنی جتنے حج پہ جاتے ہیں تو سارے غلام اور خادم خلیفہ ساتھ تھے۔ تو پیر صاحب کو جب الہام ہوا تو کیفیت غیر ہو گئی۔ اب پیر صاحب باتیں فرما رہے تھے،
جب وہ کفیت ختم ہوئی نا تو حضور پیر صاحب نے ایسے نارمل فرمایا یہ جو باتیں ہوئی ہیں میں نے نہیں کی. اشارہ کیا آسمان کی طرف, نگاہ اٹھائی, فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور فرمایا یہ ایسے ہی ہو کر رہیں گی جیسے میری زبان سے نکلا ہے, یہ نوٹ کر لیں. اور خدا کی قسم ہم نے نوٹ کیا, جو بات حضور پیر صاحب نے ارشاد فرمائی تھی ویسے ہی ہو گیا. اس کو کہتے ہیں الہام خدا بندی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر الہام فرماتا ہے, اور پھر ان کی زبان سے جو بات جاری ہوتی ہے نا, اس کے متعلق دو جہانوں کے سردار نے ارشاد فرمایا فَقُمْتُ السَّمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. کہ بندہ عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے, اتنا اللہ کی قربت میں چلا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُمْتُ السَّمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, رجل کہتے ہیں پاؤں کو, اور جن پاؤں سے چلتا ہے میں اس کا پاؤں کے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہوتا ہے اس کے کانوں کے اندر, اس کی زبان کے اندر, اس کی آنکھوں کے اندر, اس کے ہاتھوں کے اندر, اس کے پاؤں کے اندر ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ دور و نزدیک کی باتیں بھی سن لیتا ہے, وہ دور و نزدیک کے معاملات کو دیکھ بھی لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دل کی آنکھیں ایسی عطا فرماتا ہے کہ وہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے اور نگاہ عرش عظیم پہ چلی جاتی ہے. اتنی بلند و بالا نگاہ کا چلا جانا, تحت الثری سے لے کر عرش عظیم کی بلندیوں تک وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور سن لیتا ہے, اور جب وہ چلتا ہے تو پوری کائنات اس کے سامنے سمٹ کر 2 یا 2.5 قدم بن جاتی ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو کائنات اس کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر ہو جاتی ہے. محبوب سبحانی, قطب ربانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, الحسنی والحسینی, پیر پیرا, میر میرا, شاہ جینا, حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی قادری الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میرے سامنے میری ہتھیلی پر ایسے ہے جیسے کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے, یہ اللہ والوں کا مقام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلعت قیومیت حضرت عبد القادر جیلانی, امام ربانی, حضرت مجدد الافسانی اور حضرت داتا گنج بخش علی جوہری کو عطا فرمائی, وہی خلعت قیومیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی اعلیٰ حضرت الحاج حضور خواجہ پیر نذیر احمد المعروف سرکار مولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور غوث زمان حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے, مقام ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی مقدس وادی پہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے. ایک دن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ, اے موسیٰ آج میری مقدس وادی کوہ طور میں داخل ہونے سے پہلے اپنے نالین جو ہے وہ اتار دو. ارد کی یا اللہ روز داخل ہوتا ہوں, آج نیا حکم آ گیا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ آج سنبھل کر میرے ساتھ ہم کلام ہونا. پہلے تمہارے پیچھے تمہاری ماں تھی تمہارے لیے دعائیں کرنے والی, آج وہ دعائیں تمہارے لیے ختم ہو گئی ہیں, آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے. اس لیے ذرا سنبھل کر میرے پاس آنا, میرے ساتھ کلام کرنا. جب ماں زندہ ہو تو آپ ماں کی چھاؤں کو, ماں کے سائے کو, باپ کے سائے کو کیا محسوس کرتے ہیں کہ کتنا بڑا کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد انسان پر ماں باپ کا سایہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ میں تیرا پیغمبر ہوں, جلیل القدر پیغمبر ہوں, یا اللہ یہ مجھے بتا کہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہر نبی کو جنت کے اندر ایک رفیق عطا کیا گیا ہے، ایک ساتھی عطا کیا گیا ہے، اور کئی انبیاء جو ہیں ان کو زیادہ بھی عطا کیے گئے ہیں. جیسے ہمارے امام الانبیاء ہیں، 5 اولی العزم انبیاء ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں شہر، فلاں قصبہ، فلاں قبیلہ، فلاں بن فلاں قصاب جو ہے وہ جنت کے اندر تمہارا ساتھی. تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے اس پتے پہ تو وہ واقعی قصاب تھا، گوشت بیچ رہا تھا. تو جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا. تو اس نے دست بوسی کی، قدم بوسی. اس نے کہا میرے لیے یہ سعادت مندی ہے. پھر جب وہ گھر گیا اس نے اپنی والدہ کو کھانا کھلایا تو ماں نے دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے کو قوم بنی اسرائیل کے جلیل اور قدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی جنت کے اندر رفاقت عطا فرما. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مائی صاحبہ تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے چل کر تمہارے گھر میں آیا ہوں اور تمہیں بشارت اور مبارک دیتا ہوں کہ اللہ نے تیرے بیٹے کو ہی جنت الفردوس کے اندر میرا ساتھی اور میرا سنگی بنایا. یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے والدین کو راضی کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کی محبت، ادب، ان کی خدمت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ جو بندہ پیار اور محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایک دن میں کوئی 100 مرتبہ کرے، فرمایا اللہ اکبر، میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرا اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو. رومی کشمیر عارف کھڑی سخن کے بادشاہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، ماں تے پیو نے دووے سجنوں رب دا مٹھا میوہ، ماں تے پیو نے دووے سجنوں رب دا مٹھا میوہ، جنہیں جنت جانا ہوئے وہ کر لوے انہاں دوہاں دی سیوا.